اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت و بخشش کی طرف جلدی کرو کہ وہ عمل سے ملے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال کہ عمل میں جلدی کرو. تو اللہ رسول جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں، ٹالنے کو نہیں کہہ رہے کہ بعد میں کریں گے. کہ دین کے کام کا تقاضا آیا کہ دین کے کام کے تقاضے کو آگے رکھنا، اپنے کام کو پیچھے کرنا. جب دین کے کام کو آگے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں میں دین کی برکت دے گا. اور دنیا کے کام کو آگے کیا اور دین کو ہٹا دیا کہ اس کی برکت نکل جائے گی. ہاں، پھر اس میں آدمی پھنس جاتا ہے. برکت ہونے کا مطلب یہ، برکت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھنسا ہوا ہو جائے گا، وہ اسی میں رہے گا. کیوں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو دین پر لگانا ہے اور دین کی محنت پر اس لگانا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا پیدا ہو جاوے جو ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے. دین کے کام کرنے میں حالات آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں کہ ہاں یہ ہوگا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ نہیں یہی ہوگا. جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا تو اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. دیکھنا گلاب کے پودے کو، یہ بہت خوشنما گلاب ہے اور اس کے چاروں طرف کانٹے ہیں. ایسے دین کہ جب دین کے کام کو آدمی شروع کرتا ہے تو ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے، ابتدا رکاوٹوں سے ہوتی ہے. اور یہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ترقی دینے کے لیے، رک جانے کے لیے نہیں کہ رکاوٹ کی وجہ سے رک گیا، کہ رکاوٹ کی وجہ سے رک گیا تو رک جائے گا. یہ ڈالی ہے رکاوٹ ترقی کے لیے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے دواؤں میں کڑواہٹ ڈالی گئی ہے کہ دوا ہے، علاج ہے، یہ میٹھا نہیں ہوتا، یہ خوشگوار نہیں ہوتا، کہ علاج گرا ہوتا ہے، علاج کڑوا ہوتا ہے، علاج مہنگا ہوتا ہے. لیکن اسی گرانی میں، اسی مہنگائی میں، اسی کڑواہٹ میں بیماری کا دفع ہے کہ بیماری دفع ہو جائے گی اور بدن میں تندرستی آ جائے گی. اس لیے سمجھدار بیمار جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو علاج کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ میرا علاج کراؤ، چاہے جتنے پیسے لو. اور جتنا مشکل ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے کہ 3 مہینے کا پلاسٹر ہوگا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے 3 مہینے کا پلاسٹر ہوگا. ہاں، تب جا کر یہ ٹانگ صحیح ہو جائے گی، 3 مہینے لگیں گے تو تیار ہو جائے گا. ہمارے ہاں ایک آدمی کے کمر میں تکلیف ہو گئی تو 6 مہینے لکڑے کے تخت پر اس کو لیٹایا. 6 مہینے. جب 6 مہینے ہوں گے تو کمر کے جو منکے ہیں وہ جڑیں گے، دوائی چلے گی، مگر آپ کو اس تختے پر 6 مہینے رہنا ہے. ایسے ہی سیدھا ساری حاجتیں اسی طرح پوری ہوگی. تو 6 مہینے انہوں نے اس طرح لکڑی کے تخت پر گزارے اور وہ جڑ گئے، پھر چلتا پھرتا ہو گیا. دین میں بھی یہی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. یہ فرمایا کہ یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی. یہ فرمایا کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے. لوگ یہ سمجھتے کہ سستا مل جاوے ہم کو، کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے. تو مہنگا کیا کہ ناگواریاں برداشت کرنا اور کچھ نہیں. کہ تھوڑی ناگواری آئے گی، تھوڑی کڑواہٹ آئے گی، تھوڑی تکلیف آئے گی، تھوڑی مخالفت آئے گی، پھر کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس لیے فرماتے تھے
کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. کہ جب کام پورا ہو جائے گا اور کام کو پورا کر کے اللہ کو بتاؤ گے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسانیاں لاوے گا. ہاں اس لیے حکم ہے کہ امیدوار رہو اللہ سے اچھے حالات کے امیدوار رہو اور کام کرو اور بشارتیں لو. حدیث پاک میں ہے بشارت لو. ابشروا واملوا ما یسرکم، حدیث پاک میں ہے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں لو. اللہ بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، فضیلتیں سناتے ہیں کہ بس یہ فضیلتیں لو، یہ بشارتیں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے اچھے حالات کے، کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لاوے گا اور ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ فرمایا. اور کیسے لاوے گا؟ کہ اللہ اپنی قدرت سے لاوے گا. ہاں اللہ کسی سبب کا پابند نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات اچھے ہو جائیں گے، تعداد اچھی ہوگی تو کچھ نہیں. ساری چیزیں بعد میں ہیں، اللہ کی قدرت اول آخر ہے. جو کچھ ہوگا اللہ کی قدرت سے ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں لو، خوشخبریاں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے، یقین کرو ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت ہوگی. یہ فرمایا آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت ہوگی. لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کی محنت کے. اس لیے اپنی محنت کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہے. ایک ایک حکم میں بڑی طاقت ہے، ایک ایک حکم میں بڑی طاقت. اگر وہ حکم زندگی میں آ گیا تو اس حکم کے ساتھ جو اللہ کی طاقت ہے وہ زندگی میں ساتھ دے دے گی. ایمان میں ایک طاقت ہے، نماز میں ایک طاقت ہے، زکوٰۃ میں ایک طاقت ہے، حج روزے میں ایک طاقت ہے، ذکر میں ایک طاقت ہے. اب یہ سارے احکام زندگیوں میں آئیں گے اور اس پر زندگی عمل پر پڑے گی تو اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے وہ ساتھ دے دے گی. اس لیے ایمان والا اپنے عملوں سے کامیابی لیتا ہے اور دنیا کے اسباب کو حکم کے ساتھ استعمال کرتا ہے. دنیا کے اسباب کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، کہ چھوڑنے کی دعوت ہماری نہیں ہے کہ دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، گھر چھوڑو، کہ چھوڑ دینے کی دعوت ہماری نہیں ہے. چھوڑ دینے کی دعوت ہماری نہیں ہے. دین کی دعوت جو ہے وہ حکموں کے پابند ہونے کی ہے کہ اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرو یقین کے ساتھ. یعنی محنت کرتے ہوئے عمل کریں گے. جب محنت ہوں گے تو محنت کے درجے میں یقین آئے گا اور دین سیکھیں گے تو عمل صحیح ہوگا. تو یقین بھی صحیح ہوا، عمل بھی صحیح ہوا، اب حالات صحیح ہوں گے.